ابھی آج کے سبق میں کئی اہم ادیبوں کا تذکرہ ہے اور ابراہیم عبد القادر مازنی کے تذکرے کے ساتھ ان کا نمونہ بھی ایک دیا ہے اسلوب کا۔ ایسے ہی ڈاکٹر محمد کردلی، عباس محمود عقاد، جرجی سیطان، احمد امین اور محمد حسین ہیکل، طه حسین، ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اور یہ سب وہ لوگ ہیں جنہیں عہد جدید کے نمایاں اور ممتاز ادیبوں میں شمار ہوتا ہے، بلکہ نمونے کے طور پر ان کو پیش کیا جاتا ہے، جیسے طه حسین ہے، عبد القادر مازنی ہے اور عقاد ہے۔ رہی بات شکیب ارسلان کی، محمد کردلی کی، اگرچہ ان کا شمار جو مادی ادب کے ادبا ہے اس فہرست میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تحریروں میں، ان کے ادب میں اسلامیت کا عنصر جو لگتا ہے سامنے آتا ہے۔ ارسلان فقط کتب فی اسلوب یمیل الی الفخامہ والجزالہ، جہاں تک امیر شکیب ارسلان کا تعلق ہے، جن کی وفات 1949 میں ہوئی اور ان کی ولادت 1869 میں ہوئی تھی۔ تو یہ ادیب بھی ہے، مفکر بھی ہے اور محقق بھی ہے۔ تو آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو یہ تمام پہلو سامنے آئیں گے۔ تو یہ کتاب اس کے متحمل نہیں کہ سب کا تفصیلی ذکر کیا جائے، حالانکہ ان کا ایک نمونہ آپ نے مختارات میں پڑھا ہے۔ تو یہ ایسے اسلوب میں لکھتے ہیں، لکھا ہے جس میں شکوہ، شوکت اور پختگی پائی جاتی ہے۔ فخامہ اور جزالہ یہ دو صفتیں ہیں اسلوب کا تعلق اسلوب کے ظاہر سے، الفاظ اور عبارت، جسے منتخب، چنیدہ، ٹکسالی الفاظ کا استعمال کیا جائے۔ ایک دوسری خوبی یہ ہے کہ ان کے وہاں جامعیت ہے، قدیم اسلوب اور عہد جدید کے اسلوب کی جو خوبیاں، اس کے محاسن ہیں، دونوں کو جمع کیا ہے۔ قدیم یعنی خاص طور سے بلاغت اور اصالت کے اعتبار سے، جدید جو نئے افکار و خیالات، نئے معانی، ان کی ترجمانی، اور پھر اسلوب میں کوئی غموض و تعقید یا بلا وجہ کی سزا کا استعمال نہ ہو۔ وَيُمَثِّلُ أُسْلُوبَهُ بِوَجْهٍ خَاصٍ حَوَاشِيهِ عَلَى کتاب حاضر العالم الاسلامی۔ ان کے اسلوب کی نمائندہ تحریر کتاب خاص طور پر ان کے وہ حواشی ہیں جو انہوں نے حاضر العالم الاسلامی کتاب پر لگائے ہیں۔ یہ کتاب تو ایک انگریز مصنف کی ہے، لوتراب کی، اس کا انہوں نے عربی میں ترجمہ کیا ہے، اور یہ کتاب بہت اہم ہے۔ اس میں تحریک اسلامی اور عالم اسلام تاریخی طور پر اس کا جائزہ لیا ہے۔ وہ ایک اسلام کے جو عروج و زوال کی تاریخ ہے اور پھر عہد جدید، تو اس کا ترجمہ شکیب ارسلان نے کیا۔ صرف ترجمہ ہی نہیں کیا، بلکہ جو باتیں اسلامی تاریخ کے خلاف یہ عالم اسلام کے تعلق سے باتیں تھیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے، ان کا وہاں پر محاسبہ اور محاکمہ کیا۔
اور انتہائی قیمتی معلومات پیش کی ہیں۔ اسی کتاب میں شکیب ارسلان نے وہ منصوبہ بھی دیا ہے جو منصوبہ سامراجی طاقتوں نے خاص طور پر برطانیہ نے بنایا تھا، خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے اور پھر عالم اسلام اور عالم عربی کو تقسیم کرنے کا۔ منصوبہ بہت پرانا تھا، لیکن شکیب ارسلان نے اس کو انکشاف کیا اور اس کو پیش کیا۔ تو یہ کتاب خالص گویا کہ علمی ہے اور یہ ترجمہ بھی ہے، لیکن جو اسلوب اختیار کیا ہے شکیب ارسلان نے، اس کے اندر فنیت اور ادبیت پائی جاتی ہے۔ موقع ملے تو یہ کتاب ضرور مطالعہ کریں اس کا۔ ممتاز الاستاذ ابراہیم عبد القادر المازنی فی کتاباتہ بدقۃ الوصف وسلاسۃ العبارہ وسہولتها۔ اسی طریقے سے ابراہیم عبد القادر مازنی، ان کی ولادت 1889 میں اور انتقال ان کا 1949 میں ہوا۔ یہ اپنی تحریروں میں یا اپنے لٹریچر میں، اپنے ادب میں یہ نمایاں ہیں، امتیاز رکھتے ہیں بیان کی باریکی میں، عبارت کی سلاست اور روانی میں۔ وصف کہتے ہیں نقشہ کھینچنا، بیان کرنا۔ جب یہ تصویر کشی کرتے ہیں، منظر نگاری کرتے ہیں، واقعے کو بیان کرتے ہیں تو اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عبارت کے اندر روانی اور سلاست کے لیے سہل سہولت، انسان عام فہم ایسے اتنا عام فہم انداز میں لکھتے ہیں کہ وہ بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ قاہرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی زندگی تو ذرا سخت حالات میں گزری تھی، پھر انہیں ذاتی طور پر جو مطالعہ کیا، خاص طور پر جو اساتین ادب ہیں، حیدر عباسی کے ادباء اور شعراء، ان کا کلام، اور پھر ایسی انگریزی ادب، فرنچ اور جرمن ادب لٹریچر، اس کے جو بڑے شعراء اور ادباء تھے ان کا مطالعہ کیا ہے۔ یعنی عرب اور یورپین اہل قلم دونوں کی تحریریں انہوں نے مطالعہ کی، تو ان کی معلومات میں بھی وسعت اور پھر عربی زبان سے واقفیت کی بنیاد پر جو معلومات پیش کی ہیں انہیں گویا کہ مقبولیت اور بڑی پذیرائی ملی ہے۔ یہ جس طریقے سے نثار ہیں، نثر نگار، ایسے انہوں نے شاعری بھی اختیار کی تھی، لیکن شاعری میں زیادہ دن یہ نہیں چلے یا اس سے زیادہ مناسبت نہیں رہی، تو پھر انہوں نے نثر ہی کو اختیار کیا۔ اسی وقت کے وقت قرض الشعر اولا، پہلے تو انہوں نے شاعری کی، بلکہ جو مدرسۃ الدیوان تھا اس میں عقاد ہے، مازنی ہے، شکری ہے، ان کا ایک مکتبہ فکر تھا، اس میں یہ بھی شریک تھے۔ وَلَكِنَّهُ لَمْ يُصِرْ عَلَى ذَلِكَ، لیکن شاعری پر انہوں نے اصرار نہیں کیا، اسی پہ جمے نہیں رہے۔ وَانْصَرَفَ إِلَى النَّثْرِ، شاعری کو چھوڑ کر نثر کی طرف آگے متوجہ ہوئے۔ وَأَحْسَنَ بِذَلِكَ صُنْعًا، اور اس کو اختیار کر کے انہوں نے اچھا کیا، اچھا کام کرنا۔ فَهُوَ يُعَدَّ مِنْ أَعْظَمِ كُتَّابِ الْعَهْدِ الْحَدِيثِ الْفَقِيهِينَ السَّاخِرِينَ، فقیر ساخرین وہی طنز و مزاح والے ہیں، جیسے اکبر الہ آبادی ہیں، نذیر آبادی ہیں، ان کے بعد طنز پایا تھا۔ قرضہ شعر کہتے ہیں، شعر کہنا، ان کا شمار عہد جدید کے جو طنز و مزاح والے بڑے ادباء ہیں ان میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ وَلَوْ اقاصیص اور مقالات، ان کے چھوٹے چھوٹے قصے کی شارٹ اسٹوریاں بھی ہیں، مضامین اور مقالات بھی ہیں۔ ان کی بہت سی کتابیں ہیں، ان مشہور کتابوں میں ابراہیم الکاتب، نسج العنکبوت،
عین، الماشی، یہ 3 ممتاز کتابیں ان کے مضامین کا مجموعہ ہے، اور یہ سب قصے ہیں۔ اب ان کا ایک نمونہ دے رہے ہیں جس سے آپ کو عبارت کی سلاست، سہولت اور طنز و مزاح اس کی بھی جھلک صاف طور پر نظر آئے گی۔ اپنے مضمون میں کہتے ہیں تمنیت وانا ادیر عینی، ساخرین کہتے ہیں مذاق اڑانے والا، یعنی ایک کی تعبیر کی طنز و مزاح، اردو کی مشہور تعبیر ہے وہ، کتب علی رفوفیہا، معاشی عین یہ کتاب کا نام ہے، اور اگر آپ ترجمہ کریں گے چلنے والا عین، اب یہ صدام کا معنی کر رہے ہیں ٹکرانے والا حسین، تو اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ تمنا، تمنا آرزو کرنا، امید رکھنا، تمنا کرنا۔ ادار یدیر ادارتن گمانا، یہاں پر ادیر عینی نگاہ ڈالنا، نگاہ دوڑانا، بلکہ آپ کو کہا الماری میں کتابیں رکھ جاؤں چاہے ایک طرف سے دیکھتے چلے جائے، یہ اس طرح گھمانے کو ادارہ عینی کہے۔ جب کتاب خریدے جائے کسی دکان پر یا مکتبے میں تو آپ دیکھتے ڈھونڈتے کوئی کتاب نظر آ جائے اچھی سی۔ رفو کے معنی الماریاں، کہ میرے اندر ایک خواہش تمنا پیدا ہوئی جبکہ میں الماریوں پر رکھی ہوئی اپنی کتابوں پر نظر ڈال رہا تھا، الماری میں دیکھا کون کتاب کس موضوع کی ہے، اسی دیکھنے کے دوران ایک خواہش ہوئی، تمنا ہوئی، کیا کہ لو ان هؤلاء الالمان الذين يتفلسفون علينا، یا اہل جرمن کا مذاق اڑایا ہے، اور اسی میں بات کہہ دی کہ بلا وجہ سے جرمن جو ادبا ہے مفکری ان کے نقش قدم پر نہ چلو، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اپنی اصالت کو اختیار کرو۔ المان، المانی کی جمع ہے، جرمنی کا رہنے والا باشندہ، کہ اگر یہ جرمن کے لوگ الذین یتفلسفون علینا بما لا نفہم بینوا لنا، کہ جرمن کے لوگ جو ہمارے سامنے ایسی باتوں کا فلسفہ پیش کرتے لا نفہم، جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو کاش یہ لوگ بینوا لنا، بجائے فلسفہ بھگاڑنے کے صاف صاف بیان کر دیتے کیا کہنا چاہتے ہیں، اولی، ہم سب یہ کم سے کم میرے لیے بیان کر دیتے کہ مازری نام کا شخص سمجھتا نہیں اس کو ہی سمجھ لے گا، اولی انا علی الاقل، کم سے کم میرے لیے سوچ لیتا وہ، چلو انہی کے لیے آسان لکھتے ہیں۔ اب دیکھیں عبارت میں کوئی تاکید نہیں ہے اور کوئی پیچیدگی بھی نہیں ہے، ما یریدون ان یقولوا، تو ہمارے لیے یہ کم سے کم میرے لیے ان چیزوں کو بیان کر دیتے ما یریدون ان یقولوا، جو یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ جو لمبی لمبی بحثیں لکھ رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے، کیا چاہتے ہیں، صاف صاف بیان کر دیتے تو ہم سمجھ لیتے۔ عجیب امرہ واللہ، با خدا ان کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، کیسے کس قسم کے لوگ ہیں۔ قرأت مرۃ لأحدہم وأظنہ ہیگل، یہ ہیگل ہے، کتابا فی فلسفۃ التاریخ، میں نے ان کے ایک ادیب، میرا خیال ہے کہ وہ ہیگل کی کتاب تھی، تو گمان یہ ہے کہ میں نے ان کے ایک ادیب ہیگل کی ایک کتاب فلسفہ تاریخ کے موضوع پر پڑھی، فخرجت منہ کما دخلت منہ ابن الکتاب، تو میں کتاب سے ایسی خالی ہاتھ نکل آیا جس طریقے سے داخل ہوا تھا، ارے جو حال پڑھنے سے پہلے تھا وہی حال پڑھنے کے بعد بھی رہا، کتاب تو دیکھ لی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ فائدہ نہیں ہوا، فقلت لنفسی، تو میں نے اپنے دل میں کہا اما انی حمار، یا تو میں ہی کم عقل اور احمق ہوں جو سمجھ نہیں سکا، تو وہی گدھے والی تعبیر ہے، گدھے ہو، کیا مطلب، وہ بہت گدھے نہیں ہو، وہ بھی احمق ہوتا ہے، کم عقل، سمجھتے نہیں ہو۔ وَإِمَّا أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَا يَحْصُلُ الْعِبَارَةَ عَمَّا فِي رَأْسِهِ، العبارہ التعبیر عما، بیان کرنے کے معنی میں، یا پھر یہ شخص جو کچھ اس کے ذہن میں ہے اس کو بیان کرنا نہیں جانتا،
یا تو یہ شخص کچھ اس بیان کو اچھا نہیں کرتا جو کچھ اس کی کھوپڑی میں ہے، یعنی اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی اچھے طریقے سے نہیں کرتا. وَلَكِنِّنِي طنز کر رہے ہیں، وَلَكِنِّنِي أَفْهَمُ عَنْ غَيْرِهِ، حالانکہ اس کے علاوہ میں لوگوں کو اور پڑھتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں. تو اس کو نہیں سمجھ پایا، گویا کہ یہی غلط ہے. فَلِمَاذَا أَرَانِي لَأَفْهَمُ عَنْهُ وَدَارَتِ الْأَيَّامُ، فَلِمَاذَا أَرَانِي، تو میں کیوں اپنے آپ کو اس سے قاصر سمجھ رہا ہوں کہ لَأَفْهَمُ عَنْهُ، میں اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ کیا کہتا ہے. وَدَارَتِ الْأَيَّامُ، دن پر دن گزرتے گئے، ہفتے پر ہفتے، مہینے پر مہینہ گزرتا چلا گیا، بار بار پڑھا دیکھا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اسی میں سوچتا رہا. دیکھیے ایک لفظ میں کہتے ہیں دارت الايام، دن پر دن گزرتے رہے. فوقع فی یدی کتاب رجل امریکی اسمه ڈرائپر، ایک ڈرائپر نہیں ہے، ایک ڈرائپر، کہ پھر اسی دوران ایک امریکی رائٹر ڈرائپر کی ایک کتاب میرے ہاتھ لگی، میرے ہاتھ میں آئی نا، یہ کتاب میرے ہاتھ لگی، مجھے ملی، اچانک آ گئی کہ یکتب کما یکتب خلق اللہ للالمان، کہ یہ بھی ایسی لکھتا ہے جیسے کہ اللہ کی دوسری مخلوق لکھتی ہے، جو انسان لکھتے ہیں. یہ جرمنی کی طرح نہیں ہے کہ منطقی اور فلسفیانہ انداز اختیار کرے. فَإِذَا فِيهِ فَصْلٌ طَوِيلٌ عَنِ الْعَرَبِ يُعَدُّ تَطْبِيقًا لِنَظْرِيَّةِ هَيْگَلْ الَّتِي لَمْ أَفْهَمْهَا. تو میں نے دیکھا کہ ڈرائیور کی اس کتاب میں ایک طویل چیپٹر ہے عربوں کے تعلق سے، یعنی عربوں کی تاریخ، ان کے حالات کے تعلق سے. ایسا طویل چیپٹر کہ یعد تطبیقا لنظریۃ ہیگل، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہیگل کے اس نظریے کی پریکٹیکل یا عملی تطبیق تھی، التي لم افہمها، جس نظریے کو میں نہیں سمجھ سکا لیکن ڈرائیور نے سمجھ کر اس کو لکھ دیا. فسألت نفسی، اور جو ڈرائیور لکھا وہ میں نے بھی سمجھ لیا. تو پھر میرے دل میں خیال آیا لماذا لم یکتب ہیگل کما یکتب ھذا الرجل، اس ہیگل نے اس انداز میں کیوں نہیں لکھا جس طریقے سے یہ شخص، یہ ڈرائیور لکھتا ہے، یہ عام فہم انداز اختیار کرتا، میں سمجھ لیتا. ثم عدت اسألها وتعجب، پھر میں بار بار اپنے دل سے سوال کرتا رہا، تعجب کرتا رہا. اسألها اے اسأل نفسی، لماذا فہم ڈرائیور ان ہیگل، کہ یہ ڈرائیور نے کیسے ہیگل کو سمجھ لیا. ولم افہم انا عنہ، اور میں نے آج تک اس کو نہیں سمجھا. واسعد اظن بنفسی، تو خود میرے اندر اپنی ذات سے بدگمانی ہونے لگی. یہ گویا کہ میں ہی کا معقول ہوں، میرے اندر معلومات نہیں ہے. واعتقدت ان لی نقصا فی التدریب العقلی، اعتقاد کہ میں نے خیال کرنا، اور میں نے یہ خیال کر لیا کہ میری ذہنی و عقلی تربیت میں کچھ نقص اور کچھ کمی رہ گئی ہے جو میں نہیں سمجھ پا رہا. وراجعت ہیگل، پھر میں نے ہیگل کو پڑھنا شروع کیا، مراجعہ کرنا، دوبارہ دیکھنا. وقررت الى هؤلاء الالمان المقبسین قرۃ المصمم المستميت، قرر دوبارہ اٹیک کرنا، رجوع کرنا. معوض کہتے ہیں دقت پسند، مشکل پسند. تو میں نے پھر بار بار ان دقت پسند اور مشکل پسند اہل جرمن کو پڑھنا شروع کیا، ایسے ہی جس طریقے سے قرۃ المصمم، ایک عزم مصمم رکھنے والا، کرنے والا، جان دے دینے والا، جان توڑ محنت کرنے والا آگے اٹیک کرتا ہے، محنت کرتا ہے. کہ فٹ بال کے میدان میں گول کرنا ہے تو بگڑتا ہے کہ نہیں مجھے کرنا ہی ہے، تو بار بار کوشش کرتا ہے اور پھر گول لگا ہی دیتا ہے. استمادہ کہتے ہیں مر مٹنا، جان نچھاور کر دینا. تو انہوں نے کئی بار گویا کہ پڑھا، ڈکشنری لی، لوگوں سے پوچھا. وَلَكِنَّ مَسْغَ الْجَلَمِيدِ آیانی، لیکن سنگریزوں کے چبانے نے مجھے تھکا دیا. مضبوط ہے چبانا، جلمود جلامید کہتے ہیں سنگریزیں.
لیکن چنا چبانے پڑ گئے نا، پتھر کے چنے چبائے تو انگریزوں کے چبانے نے مجھے تھکا، یہ بار بار کوشش کی، میں تھک گیا، عاجز آ گیا، یہ محاوراتی زبان استعمال کی۔ فَنَفَسْتُ يَدِي مِنْهُ وَمِنْ نَفْسِي يَائِسًا، تو میں مایوس اور نا امید ہو کر ان سے اپنا دامن ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے کہا بھائی اب میں ان کو نہیں پڑھ سکتا، کیسا یہ لوگ لکھتے سمجھ میں آتا ہی نہیں، وہ کہ نا امید ہوگا کہ نہیں سمجھ سکتا۔ وَقُلْتُ يَا حضرت، تو میں نے دل میں کہا شخص، لَقَدْ صَدَقَ الْقَائِلُ، کہنے والے نے سچ کہا ہے، کُلٌّ مُيَسَّرٌ، کلو میسر نہیں ہے، اے کلو من الناس میسر لما خلق له، کیا میسر اے مسخر، ہر شخص اس کام کے لیے مسخر ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا، یعنی ہر کام ہر شخص کے لیے نہیں، الگ الگ کام ہے۔ تو گویا کہ مصریوں کہا کہ بھائی تم کیوں دوسروں کے پیچھے پڑے ہوئے، اپنا کام کرو، کیوں ان کی بلاوی نقالی کرتے ہو؟ وَأَنْتَ لَمْ تُخْلَقْ لِتَقْرَأَ فَلَاسِفَةَ الْأَلْمَانِ، تم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ جگہ اہل جرمن کے فلسفیوں کو پڑھو۔ لوگ ایک دورہ تھا نا مصر جانے کا، سب مصر جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں مصر، تو وہی کہا اگر یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، میں نہیں سمجھ سکتا، یہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ فرجانوں، تو اب ان کو چھوڑ دو، واپس آ جاؤ۔ وَانْجَ بِنَفْسِكَ مِنْهُمْ، اور اپنے آپ سے ان سے نجات پالو، ان کے چکر میں رہو گے کہیں کے نہیں رہو گے۔ تو برائے اٹیک تو نہیں کیا کہ ایسے ہیں ویسے ہیں، خراب ہے چھوڑ دو، ایسا ایک تجزیہ ادا اختیار کیا کہ واقعی وہ ناقابل تقلید ہے، کہاں ان کے پیچھے پڑے ہو کہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وَيَمِيلُ الْأُسْتَاذ محمد کردلی فی کتاباتی إلى الناحیہ العلمیہ، قرۃ المصمم، حوصلہ مند، باعزم، عزم مصمم کرنے والے کے حملے کرنے کی طرح، بار بار پلٹ کر وار کرنے والے کی طرح، ایسی محمد کردلی ہیں جن کی ولادت 1876 میں اور انتقال 1953 میں ہوا۔ یہ اپنی تحریروں میں علمی پہلو کی طرف مائل نظر آتی ہیں، یعنی ان کا انداز تحریر، ان کے اسلوب میں علمیت کی چھاپ غالب نظر آتی ہے۔ وجانب البحث والتحقیق، ایسے ہی علمی اور تحقیقی رجحان یا پہلو پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ مورخ بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، مناظر بھی ہیں۔ جو فرانس کے جو مستشرقین تھے ان کے چھکے چھڑا دیے، یعنی وہ آسانی سے ان کا مقابلہ نہیں کرتا، بڑی ان کی معلومات تھی، کیونکہ ان کے سامنے وہی لوگ تھے، وہ دور ایسا تھا کہ مستشرقین کس طریقے سے اسلام پر وار کر رہے تھے، خاص طور فرانس کے لوگ جو تھے، فرانس کے مستشرقین انتہائی کٹر سخت ترین دشمن، حاسد اور حاقد تھے، تو اسلام کی اور اسلامی تعلیمات کو بہت ہی بدنما بنا کر پیش کرتے تھے، تو ان کو پڑھا اور ان کا بہت سخت جواب دیا۔ حالانکہ آپ جب ان کی زندگی پڑھیں گے تو یہ کسان کے بیٹے ہیں، عجیب ان کے بارے میں لکھا ہے سائے نگاروں نے کہ جب یہ اپنے نانحال جاتے تھے اپنی والدہ کے ساتھ، تو اب ایک بزرگ تھے الجزائری کر کے نام تھا، تو یہ مصر، پہلے مصر اور شام میں یہ چیز تھی، بزرگوں کا بڑا خیال، تو جاتے تھے وہاں دیکھتے تھے کہ سب الماری میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ چھوٹے تھے کہ والدہ منع کرتی تھی نا، کوئی مقدس چیز ہے۔ جب یہ گھر واپس آتے تھے شام، تو اپنے والد سے کہتے تھے کہ ہم کو بھی ویسی الماریاں چاہیے جو فلاں بزرگ کے وہاں ہم نے دیکھی ہیں، تو پھر ان کے والد کو کتابیں فراہم، تو ذاتی طور پر گویا کہ محنت کر کے زبان سیکھ کر، خاندانی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، والدین کے آسان ہیں، لیکن ایک شوق، ایک جذبہ پیدا ہوا، اور جذبے سے اتنا کام کیا کہ ان کی سطح کا دوسرا عالم تیار نہیں ہوا، خاص طور پہ جس نے فرنچ کی زبان سیکھی ہو، اسے عربی میں منتقل کیا ہو، پھر بہترین اس کا جواب بھی دیا ہو۔ وہ اختار و موضوعات تاریخی ہے بوجہ عام میں، اور عام طور پر یہ تاریخی موضوعات کو منتخب کرتے ہیں۔ فقط تغلب علیہ نزعۃ الابداع الادبی، ان کے اسلوب میں ادبی ابتکار و جدت کا رجحان غالب ہے۔
نزع رجحان. آپ نے مختارات میں تحیۃ الاندلس اگر پڑھا ہے تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا. فَيَشِئُ فِي كِتَابَاتِ رَوْنَقُ الْبَلَاغَةِ، چنانچہ ان کی تحریروں میں بلاغت کی چمک دمک، روعۃ التعبیر اور معافی ضمیر ادائیگی کا شکو یا اس کی رانائی اور لطافت سامنے نظر آتی ہے. ان کا جو ادبی لٹریچر ہے اس میں دو کتابیں بہت مشہور ہیں، ایک غرائب الغرب اور ایک القدیم الجدید. ان کی دو کتاب اور بہت ہی مارکا آرا ہے. ایک کتاب ہے کنوز الاجداد، جدن کی جمع اجداد کے معنی اسلاف. کنوز الاجداد بہت بہترین کتاب ہے. اس کا بھی ایک سبق الجاہز کے عنوان سے، یہ مکی والا جو ہے مختارات اول میں، وہ آپ نے پڑھا. تو اس میں جو مسلم فلاسفہ، حکمہ، اہل علم گزرے ان کا زندگی کا تعارف ہے. ایک کتاب ان کی بہت ہی اہم کتاب ہے خطۃ الشام، کئی جلدوں میں. اس میں عہد جدید کی تاریخ بھی ہے، سامراجیوں کی تاریخ، لیکن ترک جو حکمراں تھے ان کے تعلق سے بہت سخت لکھا ہے کہ کیسے ان کے مظالم تھے عربوں کے ساتھ. اس طرح بھی انہوں نے کھل کر اشارہ کیا ہے. واختار الاستاذ عباس محمود الاقاج لکتابات طریقة واقعیة جادة تظاہر. دوسری کتاب کا نام ہے خطۃ الشام، خطۃ کی جمع خطۃ الشام. عباس محمود الاقاج جن کی ولادت 1889 اور انتقال 1964 میں ہوا. انہوں نے اپنی تحریروں کے لیے ایک سنجیدہ اور حقیقت پر مبنی انداز اختیار کیا جس کو واقعیہ کہتے ہیں. تظاہر فی السہولہ والمطابقہ، جو انداز اور اسلوب سلاست و سہولت میں مطابقت اللفظ لمعنی ہو، جو معنی بیان کرنا اس کے لیے اتنے ہی الفاظ. اس سلسلے میں جو انداز ابن مقفع کا تھا، عبداللہ ابن مقفع کا، ایجاز اور اختصار والا، کہ کم الفاظ کم جملوں کے اس کے ذریعے سے بہت سے معنی اور حقائق کو بیان کر دینا، وہ انداز وہ ہے کہ عقاد نے بھی اختیار کیا. وَيُمَثِّلُ أُسْلُوبُ مَجْمُوعُ مَقَالَاتِهِ الْمُسَمَّى بَيْنَ الْأَدَبِ وَالنَّاسِ. ان کے اسلوب کی نمائندہ تحریر ان کے مقالات کا مجموعہ ہے جو بین الادب والناس کے نام سے شائع کیا گیا ہے. حالانکہ اس کے علاوہ وقت وضع مؤلفات تاریخیۃ و فکریۃ نافعہ، اور بہت سی تاریخی فکری مفید کتابیں بھی لکھی ہیں. منہ کتبہ، ان کتابوں میں ان کا وہ سلسلہ بھی ہے جو عظیم اسلامی شخصیات پر ہے. اشتہارت بالعبقریات، اور یہ سلسلہ کتب عبقریات کے نام سے مشہور ہے، یعنی عبقریت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبقریت ابوبکر صدیق، عبقریت عمر، عبقریت علی وغیرہ. اور عبقریت محمد تو بہت شاندار، یہ صرف عقل کے اعتبار سے ثابت نہیں بلکہ موازنہ کیا ہے. آپ کی جو خوبیاں تھیں، امتیازی جو اوصاف تھے، ان کا موازنہ کیا ہے، جس کو یورپ اس وقت مانتا تھا کہ ہمارے بڑے لوگ یہ ہیں، ان سے موازنہ کر کے آپ کی برتری کو ثابت کیا ہے. کیونکہ ان کا دینی حمیت بہت زیادہ، خاص طور سے سیرت اور نبی کے تعلق. اب کریے کہتے ہیں جینیس، اصل کی سب سے بڑی عظیم شخصیت. وَكَانَ شَاعِرًا كَذَلِكَ، یہ ایک اچھے نثار کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے. بل يرى بعض النقاد منزلة شعرية كبيرة، بلکہ بعض ناقدین انہیں شعر کے میدان میں ایک بڑا شعری مقام و مرتبہ تسلیم کرتے ہیں کہ اچھے شاعر ہیں. وَيَعْتَرِفُونَ لَهُ فِيهِ بِالنُّبُوغِ، اور شاعری کے میدان میں ان کی مہارت اور ان کی صلاحیت کے معترف ہیں.
والقصص، ایسے ان کے چھوٹے چھوٹے قصے بھی ہیں، اخباری مقالات اور مضامین بھی ہیں، اور علمی کتاب تقریباً 64 کتابیں ان کی مختلف موضوعات پر ہیں۔ اب ان کا تفصیلی ترجمہ ایک کتاب ہے، یہ اعلام الادب العربی فی الاصل الحدیث، اعلام الادب العربی فی الاصل الحدیث، یہ استاذ محمد وادر رشید تفسیر دجوی۔ اب دیکھیں ان کا اچھا تعارف، اور یہ جتنی کتابیں ہیں ان کی پوری فہرست وہاں پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسی وقار طریقۃ الاستاذ جورجی زیدان، طریقہ صحفی اور تاریخی ہے۔ ایسی جورجی زیدان جو کہ عیسائی ہیں، یہ بھی ایک اچھے قلم کار تھے جو عربی زبان میں لکھتے تھے۔ ان کا انداز اخباری، صحافتی اور تاریخی ہے۔ وہ اکثر و اعمالی ہوا بالتاریخ الادبی، اور ان کا جو اکثر کام ہے، لٹریچر ہے، وہ ادبی تاریخ کے موضوع پر ہے۔ اور تمثل اسلوبہ، ان کے اسلوب کی جو نمائندہ کتابیں ہیں، ان کی وہ تاریخی ناول ہیں جو اسلامیات پر لکھی ہیں۔ اور ان کی ایک مشہور ترین کتاب ہے تاریخ و آداب اللغہ عربیہ، جو 4 جلدوں میں ہے۔ بلکہ آپ یونیورسٹی کی لائن میں جائیں گے کہ اس کتاب کو ایتھینٹک، یعنی ایک مرجع کی حیثیت دی جاتی ہے جو کہ مستشرقین کی لکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ اس کے جواب میں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، وہ بھی بڑی مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں، جیسا کہ رافعی وغیرہ کی کتابیں ہیں۔ وقت انشا مجلۃ ہلال، جورجی زیدان نے ایک مجلہ الہلال نامی جاری کیا تھا، جو ماہنامہ تھا اور قاہرہ سے نکل رہا تھا۔ اب یہ بند ہے، جب یہ کتاب لکھی گئی تو اس وقت تک وہ نکل رہا تھا، اسی لکھا تھا کہ لا تزال تصدر فی القاہرہ۔ اب یہ اخبار مجلہ بند ہو گیا، نکلتا نہیں ہے۔